واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے. اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کوئی چیز کیا خاک پیدا کریں گے؟ وہ تو خود پیدا کیے گئے، یعنی وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو پیدا کیے گئے ہیں. جو پیدا کیا جاتا ہے وہ آگے کیا کر سکتا ہے؟ امواتن، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے. پھر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، انکار ان کے دلوں میں رچ بس گیا ہے اور وہ اکڑ بیٹھے ہیں، تکبر کرتے ہیں. جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں یا جو ظاہر کرتے ہیں اللہ یقیناً سب کچھ جانتا ہے، اور وہ تکبر کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا، کیونکہ تکبر انسان کو حق سے روک دیتا ہے. اور جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو کہتے ہیں بس پہلے لوگوں کی داستانیں ہی ہیں. یعنی اللہ کا انکار کرنے والے یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے اللہ کی قدر نہیں کرتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے، اور نہ وہ اس کلام کی قدر پہچانتے ہیں. قرآن کی قدر و قیمت وہی پہچانتا ہے جو قرآن کے بھیجنے والے پر ایمان رکھتا ہے. تو یہ ایمان ہی کی لذت اور چاشنی ہوتی ہے جو انسان پھر اللہ ہی کے حکم سے دیگر چیزوں پر ایمان لا کر محسوس کرتا ہے. اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے بوجھ تو پورے کے پورے اٹھائیں، اور کچھ ان لوگوں کے بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے. ان سے پہلے بھی لوگ حق کے خلاف چالیں چلتے رہے ہیں، پھر اللہ نے ان کے مکر کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ پھینکا اور اوپر سے چھت بھی ان پر گرا دی، اور انہیں عذاب ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہ تھا. ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا، یعنی دنیا میں بھی کیا اور آخرت میں بھی کرے گا، اور پوچھے گا وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے. اور جن لوگوں کو دنیا میں علم دیا گیا وہ کہیں گے آج کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ کافر جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کوئی برے کام تو نہیں کرتے تھے. فرشتے کہیں گے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوی المتکبرین، اب جہنم کے دروازوں سے اس میں داخل ہو جاؤ، تم ہمیشہ اس میں رہو گے، غرض تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے. تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے فوراً بعد ہی روح پہ عذاب شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ فادخلوا ابواب جہنم، ادھر سے جانیں نکالی، ادھر سے ان کو جہنم میں بھیجا. یعنی جس دن وہ فوت ہوں گے اور ان کی روحیں نکل جائیں گی، ان کی قبروں میں ان کے جسموں کو جہنم کی تپش اور گرم لو پہنچے گی، اور ان کی روحیں جو ہیں وہ جہنم میں پھینکی جائیں گی سجین میں. پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو ان کی روحوں کو ان کے جسموں میں داخل کر کے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا. بس دنیا کی زندگی ہے موج میلہ. مرنے کے بعد جسم اور روح دونوں مصیبت میں الگ الگ، ان دونوں کا آپس میں کنیکشن بھی رہتا ہے. جیسے سورج اور ہمارا کنیکشن، سورج کروڑوں میل دور ہے لیکن اس کی شعاعیں ہم پر پڑتی ہیں اور ہم محسوس کرتے ہیں گرمی، سردی، جلن. اسی طرح جسم اور روح کتنے بھی دور ہوں ان کا آپس میں اسی طرح کا کنیکشن ہوتا ہے. جو عذاب روح پہ ہو رہا ہوتا ہے وہ جسم محسوس کرتا ہے. تو اس لیے مرتے ہی عذاب کی خبر دے دی گئی کہ عذاب میں داخل ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ گناہگار آدمی ہو یعنی مرنے والا تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح نکل جو خبیث جسم میں رہی، قابل مذمت ہو کر اس میں سے نکل، ذلیل ہو کے نکل، کھولتے ہوئے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری قبول کر لو، یعنی اب تمہارے لیے یہ انجام ہے، اور اس کے علاوہ دیگر انواع و اقسام کے عذاب کی بھی خوشخبری قبول کر لو. اس کے سامنے یہ جملے بار بار دہرائے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی. یعنی موت کے وقت بھی جب جان لی جا رہی ہوتی ہے تو اس کو ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے اور اس کو آئندہ کے لیے بھی بری خبریں سنائی جا رہی ہوتی. اس وقت حسرتوں کا کیا عالم ہوگا. اور یہی بات جب پرہیزگاروں سے پوچھی جاتی ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو وہ کہتے ہیں بھلائی ہی بھلائی، یعنی انہیں سارے قرآن کے اندر خیر نظر آتی ہے.
ایسے لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے. اور تقوی والوں کے لیے کیا ہی اچھا گھر ہے یعنی آخرت کا. وَلَنِعْمَ دار المتقین، دار المتقین کتنا خوبصورت ہے، کتنا عمدہ ہے. تو دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی، اور آخرت کی بھلائی نعمتوں بھری جنتیں. جنات عدن يدخلونها، دائمی باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں نہریں جاری ہوں گی، اور جو کچھ بھی وہ چاہیں گے انہیں وہاں ملے گا. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو اسی طرح جزا دیتا ہے. انسان کی بہت سی خواہشات ہیں، کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے. تو دنیا میں تو انسان کی بے شمار خواہشات ہیں جو پوری ہو نہیں پاتی. آپ جتنی محنت کر لیں، کوشش کر لیں، طلب کر لیں، لیکن وہ ساری چیزیں نہیں پوری ہوں گی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ نے ان خواہشات کے پورا ہونے کی ایک جگہ رکھ دی، دائمی باغات، جنات و عدن، جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں نہریں جاری ہوں گی، اور جو کچھ بھی وہ چاہیں گے انہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسی ہی جزا دیتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا، اور جو کچھ تم مانگو گے تمہارا ہوگا. یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہوگی. صرف خواہش کرنے پر ہی کھانا سامنے آ جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ کھانے کی خواہش کرے گا کہ آج مجھے پرندے کا گوشت کھانا ہے، تو وہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا اور ٹکڑے کیا ہوا آ گرے گا. کسی بھی کام کی وہ خواہش کرے گا تو وہ ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کاشتکاری کی اجازت چاہے گا کہ مجھے فارمنگ کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تو اپنی موجودہ حالت کو خوش نہیں ہے جو ملا ہوا ہے؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، لیکن مجھے پسند ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں. آپ نے فرمایا پھر وہ بیج کاشت کرے گا، پلک جھپکنے میں وہ اگائے گا، فوراً سیدھا ہوگا اور کاٹنے کے بھی قابل ہو جائے گا. دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ کی طرح انبار لگ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے یہ لے لے، تجھے کوئی چیز سیر نہیں کر سکتی. یعنی سب کچھ بھی مل جائے تو پھر انسان کہتا ہے کہ یہ نہ کروں، یہ نہ ہو جائے. یعنی جو اکٹھا کر چکا ہوتا ہے اس سے انجوائے نہیں کرتا اور خریدنے چل پڑتا ہے. کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ صرف اس وقت گروسری کریں جب سب کچھ ختم ہو جائے؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ پرہیزگار جو پاک سیرت ہوتے ہیں، فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو، جو اچھے عمل تم کرتے رہے اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ. اوپر کافر کا انجام بتایا گیا اور یہاں مومن کا انجام بتایا گیا کہ اس کو آ کر پہلے سلام کرتے ہیں. فرشتے خوشخبری دینے کے لیے آئیں یا جان نکالنے کے لیے آئیں تو سلام کرتے ہیں. سلام ہو تم پر جو اچھے عمل تم کرتے رہے اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی جنت میں جانے کے لیے بہرحال اعمال چاہیے، اگرچہ وہ کافی نہیں، باقی اللہ کی رحمت ہو جائے گی، لیکن نیک عمل کے بغیر پھر صرف انسان خوش فہمی میں جیتا ہے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا اب یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے؟ ان سے پہلے بھی لوگوں نے یہی کچھ کیا تھا. اللہ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے. پھر انہیں اپنے اعمال کے برے نتائج سے دوچار ہونا پڑا، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں گھیر لیا. اور یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد، نہ ہی ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے. ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا. رسولوں پر تو صرف یہی ذمہ داری ہے کہ وہ واضح طور پر پیغام پہنچا دیں. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں یہی کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. پھر کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی. سو تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ کتنی ہی خواہش کریں، اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں. اور وہ اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا. اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایسا وعدہ ہے جسے پورا کرنا اللہ کے ذمہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اللہ نے ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا کی ہے.
تو زندگی کا جوڑا موت ہے اور موت کا جوڑا زندگی. کنتم امواتن، ہم کیا تھے؟ مردہ. فاحیاکم، ہو گئے زندہ. ثم یمیتکم، پھر ہوں گے مردہ. ثم یحییکم، پھر زندہ ہوں گے. لیکن اس کے بعد کوئی موت نہیں. قیامت کے دن موت کو ذبح کر دیا جائے گا. تو اہل جہنم اتنا روئیں گے کہ اگر وہ مر سکتے غم سے تو مر جاتے، اور اہل جنت بہت خوش ہو جائیں گے کہ اللہ نے ان کی چھوٹی موٹی اطاعت کو قبول کر لیا ہے. یہ اٹھانا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان پر وہ حقیقت واضح کر دے جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ کافر جان لیں کہ وہی جھوٹے تھے. تو ہم جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو بس اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. تو اگر کسی کا اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ صرف کن کہہ کے سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر اس طرح کی باتیں کرنا کہ کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز پیدا کر سکتا ہے کہ جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے، یہ سوال اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جو اللہ کی قدر نہیں کرتا، جو اللہ کو پہچانتا نہیں اور اس کی طاقت کو نہیں جانتا، جو اس کی معرفت نہیں رکھتا. اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے گھر بار چھوڑے، ہاجرو، ہجرت کی، ہم انہیں دنیا میں بھی بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ لوگ جانتے ہوتے. یاد رکھیے، جو شخص اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے. چاہے کوئی کھانے کی چیز ہو، چاہے کوئی استعمال کی چیز ہو، جس کو چھوڑنے میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، یا اپنا گھر بار اور وطن ہو. اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ لوگ جانتے ہوتے. کاش لوگوں کو پتا ہوتا کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے کتنا بڑا اجر لکھ رکھا ہے، تاکہ ان کا شوق اور بڑھ جاتا. یعنی جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ آدمی ہی ہوتے تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، لہٰذا اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو. ان رسولوں کو ہم نے واضح دلائل اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتا دے کہ ان کی طرف کیا چیز نازل کی گئی ہے، اس لیے کہ وہ اس میں غور و فکر کریں. جو لوگ بری چالیں چل رہے ہیں، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ایسی جگہ سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے آنے کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے ہی پکڑ لے تو یہ لوگ اسے عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یا انہیں اس طرح پکڑ لے کہ وہ کمزور ہو کر تباہ ہو جائیں. بلا شبہ آپ کا رب ترس کھانے والا اور رحم کرنے والا ہے جو انہیں مہلت پہ مہلت دیے جا رہا ہے. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کردہ اشیاء میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کا سایہ کیسے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ڈلتا رہتا ہے. یعنی سائے کو دیکھ کے ہم کبھی نہیں سوچتے کہ سجدہ کر رہا ہے. اور یہ سب چیزیں انتہائی عجز کا اظہار کر رہی ہیں، باقی چیزیں بھی اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں. آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوق ہے اور فرشتے بھی سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور کبھی تکبر نہیں کرتے. وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور وہی کام کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. سجدہ کر لیجیے. یہاں سجدہ کرنے کی کیا حکمت ہے؟ کیونکہ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا نا، یا فرشتوں کا ذکر ہے تو ہمیں بھی سجدہ کرنا چاہیے. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو الہ نہ بناؤ. الہ صرف ایک ہی ہے، لہذا مجھے سے ڈرو. اگر دو کی اجازت نہیں تو 3 اور 5 اور زیادہ کی تو پھر ہے ہی نہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے. پھر کیا تم اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہو؟ تمہیں جو نعمت بھی مل رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. سوچے تو صحیح، جو کچھ بھی آپ کو ملا، زندگی ملی، صلاحیتیں ملی، ذہانت ملی، گھر بار ملا، کھانے پینے کو، پہننے اوڑھنے کو، گھومنے پھرنے کو، آل اولاد، بچے، بچوں کے بچے، یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں. وما بکم من نعمت فمن اللہ. پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے چیخو پکار کرتے ہو، یعنی نعمتوں میں اس کو بھول جاتے ہو. تکلیف آتی ہے تو پھر ہی اس کی طرف راغب ہوتے ہو. پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں. پھر وہ دوسروں کو کریڈٹ دیتے ہیں، فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے میں صحت یاب ہو گئی،
یا فلاں انسان کی مدد سے میری مشکل آسان ہو گئی. اللہ کا فضل ساتھ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے فلاں نے مدد کر دی تو ایسا ہو گیا. پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے کچھ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اس کی ناشکری ہی کریں. اچھا کچھ دیر مزے کر لو، بس تھوڑی سی مہلت اور ہے، کر لو جو دنیا میں کرنا ہے، ان قریب تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی. نیز جو رزق ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ایسے شریکوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کے متعلق انہیں علم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں، اور ان کے نام پر نظر نیاز دی جا رہی ہے. اللہ کی قسم جو کچھ تم اللہ پر افترا کرتے ہو، جھوٹ گڑتے ہو، اس کی تم سے ضرور باز پرس ہوگی. ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کی ہیں. اہل عرب میں بھی کئی قبائل ایسے تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، حالانکہ وہ ایسی باتوں سے پاک ہے اور ان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ خود چاہیں، یعنی خود اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں. اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. یاد رکھیں، بیٹا ہو یا بیٹی، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ کی تقسیم مومن کے لیے بڑی بہتر ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بیٹی نہیں، بیٹا ہی ہمیں فائدہ دے گا، تو بعض اوقات بیٹی وہ کچھ دیتی ہے جو بیٹا نہیں دیتا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. لیکن اہل عرب یہ بات سمجھتے نہیں تھے، اور آج کی جاہلیت میں بھی آپ دیکھیں کہ بیٹیوں کی پیدائش پہ لوگ غمگین ہو جاتے ہیں کہ ان کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو یہ غمگین ہو جاتے ہیں. اور یہ کس کا فعل ہے؟ یہ مشرکین مکہ کا فعل تھا. مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بیٹیوں کی پیدائش پہ غمگین ہو، وہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کے اس کو قبول کرتا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں بیٹیوں کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو کیونکہ وہ انتہائی قیمتی اور غمخوار ہوتی ہیں. جتنی وہ والدین کی کیئر کرتی ہیں، ان کا ساتھ دیتی ہیں، بیٹے نہیں دیتے، وہ اپنی دنیا میں ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پر تعجب ہے کہ اللہ اس کے لیے جو فیصلہ فرماتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے. اگر عورتوں کو یہ والی بات سمجھ آ جائے، یہ حدیث پلے باندھ لیں، تو جو بھی پیدا ہو اس پر پھر غم نہ کریں، راضی ہو جائیں. اور جو اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اگر ہم ہی ناراض ہیں اللہ سے تو پھر کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به. اور دی ہوئی خبر سے عار کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے آیا اس لڑکی کو ذلت کے باوجود زندہ ہی رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے. دیکھو یہ لوگ کیسا برا فیصلہ کرتے، یعنی ان کی یہ باتیں انتہائی غلط ہیں. بری مثال تو ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ کے لیے تو بلند تر مثال ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. اور وہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو مثالیں آپ لوگوں کے لیے دیتے ہیں وہ اللہ پہ چشمہ کریں. اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پہ پکڑنے لگتا تو زمین پر کوئی جاندار مخلوق باقی نہ رہ جاتی. ہر جان والا کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے. لیکن وہ ایک معین عرصے تک ڈھیل دیے جاتے ہیں. پھر جب وہ مدت آ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب ان سے گھڑی بھر کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. ظالم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں. یعنی بعض لوگ ظالم نہیں ہوتے، ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں. بعض لوگ ظالموں کے بیچ میں رہتے ہیں اور ان کے ظلم کو برا نہیں کہتے، تو یہ بھی درست نہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں انہوں نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا بے شک ظالم اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاتا ہے. تو انہوں نے کہا تم نے بہت بری بات کہی. بے شک ایک پرندہ اپنے گھونسلے میں ظالم کے ظلم کی وجہ سے ہی مر جاتا ہے. یعنی صرف اپنے آپ کو نہیں نقصان دیتا بلکہ دوسروں کو بھی نقصان دیتا ہے. تو ظلم کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے اللہ کے ساتھ اور وہ شرک جو سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. دوسرا جو بندوں کا بندوں پہ ظلم ہوتا ہے، حقوق العباد میں کمی، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک بندے نہیں کریں گے. اور تیسرے جو اللہ اور بندوں کے بیچ میں ہوتا ہے، یعنی جیسے کوئی گناہ کا کام کر لیا تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے. تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہر صورت میں مظلوموں کو ظالموں سے قصاص دلوائے گا. وہ جو کنترا کی بات ہوئی نا پہلے،
وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں مومن بھی ایک دوسرے سے اپنے حساب کتاب پورے کر لیں گے، اور میدان حشر میں بھی لوگوں کو جواب دہی کرنی ہوگی اگر کسی پر بھی ظلم کیا، کسی کا بھی حق مارا. یہ لوگ اللہ کے لیے وہ تجویز کرتے ہیں جسے خود ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بکتی ہیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے. ان کے لیے یقینی چیز تو دوزخ کی آگ ہے، اور اس میں یہ سب سے آگے دھکیلے جائیں گے. اللہ کی قسم، ہم آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں. تو یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان انہیں ان کے کرتوت مزین کر کے دکھاتا رہا، اور آج بھی شیطان ہی ان کا دوست بنا ہوا ہے، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا. تو انسان جس کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کا دوست کہلاتا ہے، ولی کہلاتا ہے. ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی کہ جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ ان پر واضح کر دیں. نیز یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت بھی ہے، یعنی اختلاف کو ختم کرنے والی بھی ہے اور ہدایت اور رحمت بھی ہے. اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا. بارش، اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور سے سنتے ہیں. بارش کی آواز بھی ہوتی ہے نا. نیز تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت کے نشان موجود ہیں. ان کے پیٹوں میں غذا کا فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے، تو ان دونوں چیزوں کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے. سبحان اللہ. گائے چارہ کھاتی ہے، معدے میں جاتا ہے، اس سے فضلہ بھی بنتا ہے، پیشاب اور گوبر بنتا ہے، اور دوسری طرف خون بنتا ہے. ان دو چیزوں کے بیچ میں خالص دودھ بھی پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی. یہ تقسیم کون کرتا ہے، یہ ڈسٹریبیوشن کون کرتا ہے کہ ہاضمے کے بعد کون سی چیز کس نالی میں جانی چاہیے. ورنہ اگر دودھ کی نالی میں تھوڑی سی بھی آمیزش ہو جائے کسی اور چیز کی تو دودھ پینے کے لائق نہ رہے. دودھ بڑی بہترین چیز ہے. دودھ کا تحفہ واپس نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں لوٹائی نہ جائیں: تکیہ، تیل اور دودھ. تیل میں خوشبو ہے، تیل کے لیے عربی میں لفظ دہن ہے. دودھ پلانا باعث اجر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو ہدیے میں چاندی یا سونا دے، یعنی کوئی گولڈ کا گفٹ دے، یا کسی کو مشکیزہ دے، کوئی استعمال کی چیز دے، یا کسی کو دودھ پلا دے، تو یہ ایسے ہے جیسے غلام کو آزاد کرنا یا اس کی آزادی میں قیمت دینا. کیونکہ آج کے دور میں تو غلام نہیں، تو غلام کو آزاد کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، کیونکہ غلام آزاد کرنا اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانا ہے. تو اس کے آلٹرنیٹ کیا ہے کہ انسان جہاں جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز دے دے. خواب میں اگر کوئی دودھ دیکھتا ہے تو یہ فطرت کی علامت ہے، یعنی وہ دین پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں اتنا دودھ پیا کہ میں دودھ کی سیرابی دیکھنے لگا جو میرے ناخنوں پر بہہ رہی تھی. پھر میں نے پیالہ عمر کو دے دیا. صحابہ نے پوچھا اس کی تعبیر کیا؟ آپ نے فرمایا علم. دودھ پی کر دعا بھی پڑھنی چاہیے. اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا خیرا منہ، یا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. یا اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے زیادہ دے. نیز کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی. کیا کیا نعمتیں اللہ نے پیدا کی. اور روزے میں تو اب یہ نعمتیں آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہوگی. دودھ کا ذکر ہے اور پھلوں کا اور انگوروں کا. اللہ کی خاطر اپنی بھوک پیاس کنٹرول کی ہوئی ہے نا. اللہ بہترین مہمانی کرے گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں حوض کوثر سے بھی پلائے اور سلسبیل کے چشموں سے بھی پلائے اور اپنے ہاتھ سے بھی شراب طہور پلائے. وسقاہم ربہم شرابا طہورا. کیونکہ اس پیاس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اپنے رب کو راضی کریں. نیز کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی ہم تمہیں ایک مشروب پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی. عربوں کے یہاں انگور کی شراب بنائی جاتی تھی. اہل دانش کے لیے اس میں بھی ایک نشانی، یعنی اللہ نے اتنا پاک رزق پیدا کیا تم اپنے لیے خراب چیزیں بناتے اس سے. نیز آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور انگور وغیرہ کی بیلوں میں اپنا گھر بناؤ، چھتا بناؤ. پھر ہر قسم کے پھل سے اس کا رس چوسو اور اپنے رب کی ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہو. ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب شہد نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. یقیناً اس میں ایک نشانی بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یاد رکھیے 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے شہد کی مکھی جو ہے 55,000 میل اڑتی ہے، 55,000 مائلز فلائی کرتی ہے، تب جا کر وہ 1 پاؤنڈ شہد بنتا ہے. اور ہم شہد کے استعمال میں بعض اوقات بڑی زیادتی کرتے ہیں. چمچ سے لگا ہے تو اس کو چاٹنے کی بجائے ایسے ہی دھونے کے لیے پھینک دیتے ہیں، یا ڈالتے ہوئے اگر کچھ گر گیا ہے تو اٹھاتے نہیں.
مکھی کی بیچاری کی جان چلی گئی محنت کر کر کے، اور ہم نے اتنی بھی قدردانی نہیں کی. اور یہ سارا پروسیس یہاں بتا دیا گیا کہ مکھی پھولوں میں سے رس نکالتی ہے، پھر اپنے چھتے تک لے کے جاتی ہے، پھر وہ چھتے میں رہنے والی مکھیوں کو دیتی ہے وہ رس، جو اسے ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتی رہتی ہیں جب تک کہ رطوبت جو ہے 70% سے 20% نہ ہو جائے. اور اس طرح وہ رس جو ہے وہ ٹرانسفارم ہوتا ہوتا شہد بن جاتا ہے. اور مکھی اپنے وزن جتنا بوجھ اٹھا لیتی، جبکہ آج بڑے سے بڑا جہاز اپنے وزن کا صرف 1/4 اٹھا سکتا ہے، اور ہم اپنے وزن کا کتنا اٹھا سکتے؟ جتنا ہمارا وزن ہے، آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، یہ ڈر کے مارے نہیں کیا ہوگا. کیا اتنا بوجھ ہم اٹھا لیتے ہیں؟ ہم اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. بچہ ذرا سا بڑا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اب نہیں اٹھایا جاتا، اس کو پرام میں ڈالو. تو یہ ایک مکھی کتنی محنت کرتی، اور اس میں بے شمار سبق ہے، اور کتنی آرگنائزڈ وے میں، اور کس طرح پھر بہترین مشروب کے اس میں شفا رکھ دی گئی. بعض کے خیال میں ہر بیماری کے لیے، اور بعض کے خیال میں مخصوص بیماریوں کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کے لیے نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک مفید ڈرنک ہے جس کو پانی میں یا دودھ میں یا دوسرے غذاؤں کے ساتھ ملا کے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور مرہم بھی ہے لگانے کے لیے، آئنٹمنٹ کی طرح بھی کام کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے: حجامہ کروانے میں یعنی سینگی لگوانے میں، شہد پینے میں، اور آگ سے داغنے میں، مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں. تو گویا یہ ایک بہترین دوا بھی ہے. یہاں فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں یعنی شہد کی مکھی میں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی بڑی نشانی ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مکھی کو کہتے ہیں اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو، وہ سب کچھ کرتی ہے. کس کے لیے کرتی ہے بتائیے ذرا؟ اپنے لیے. وہ خود تو نہیں کھاتی، اس کو ہمیں دیتی ہے، ہمارے لیے تیار کرتی. فری ورکرز ہیں. اگر آپ نیچرل ہنی لیں، آپ کو کچھ بھی نہیں جاتا اس میں، وہ کہیں سے آتی ہیں بنا کے چلی جاتی ہیں اور آپ اتار کے مزے کرتے ہیں. کس نے یہ نعمت بخشی؟ اللہ رب العزت نے. کیا ہم بھی اللہ کے اتنے ہی فرما بردار ہیں؟ اللہ کی اطاعت میں اتنے ہی دوڑے پھر رہے ہیں؟ اور مکھی کی مثال طالب علم کی طرح بھی ہے. طالب علم بھی علم کے لیے سفر کرتا ہے، بھاگا دوڑا پھرتا ہے، اور پھر جگہ جگہ سے علم حاصل کرتا ہے، پھر اس کو آگے ٹرانسفارم کرتا ہے اور پھر اسے دینے کے قابل ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو صرف پاک چیز کھاتی ہے اور پاکیزہ پھل دیتی ہے. اگر غلطی سے کسی غلط چیز کا رس وہ کھا لے تو دوسری مکھیاں اس کو مار ڈالتی ہیں، اندر ہی نہیں آنے دیا جاتا اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے، پاکیزہ رس خارج کرتی ہے، یعنی ان پٹ آؤٹ پٹ دونوں پاکیزہ، اور جس پھول پتی پہ بیٹھتی ہے نہ وہ ٹوٹتا نہ وہ خراب ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ طریقہ سکھا دیا گیا کہ مومن نے دنیا میں مختلف چیزوں کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کس طرح اس سے استعمال کرنا ہے، اور ہم کس طرح ریسورسز کو ابیوز کر رہے ہیں. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر. اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے. جب موت آتی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، خواہ تم بالکل ہیلدی ہو، فرشتہ آئے گا روح لے کے چلا جائے گا. اور تم میں سے کچھ لوگوں کو رذیل ترین عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے، انتہائی بڑھاپا، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. اور بڑھاپے میں اگر اور کوئی تکلیف نہ بھی ہو تو جو بھولنے والی بیماری لگ جاتی ہے، سارا علم دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. انسان کی ڈگریاں دیوار پر سجائی ہوئی ہوتی ہیں اور انسان نیچے بیڈ ریڈن ہوتا ہے اور اس کو نہیں پتا ہوتا کہ سامنے والا کون ہے. شاید آپ کی زندگی میں بھی ایسے لوگوں سے انٹریکشن ہوا ہو کہ جو بہت علم والے ہوں لیکن آخری عمر میں پہنچ کر ان کو اپنے بچوں کی بھی پہچان نہیں رہی. رحم آتا ہے. اگر والدین میں سے کوئی اس حال میں ہو تو قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ایسے مریضوں کے لیے بس اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا دعا پڑھیں ان کے لیے. رحمت کی دعا کریں کہ جو چیز ان کے حق میں بہتر ہے وہ ہو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے. نیز اللہ نے تمہیں رزق کے معاملے میں ایک کو دوسرے پہ فضیلت دے رکھی. یہ اللہ کی تقسیم ہے، کوئی ہم سے اوپر ہے کوئی نیچے ہے، تو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، جلنا کڑنا نہیں چاہیے. بہن بھائیوں میں بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے بعض اوقات، پھر اس بنا پہ آپس کے تعلقات میں بڑی کشیدگی پیدا ہو جاتی.
پھر جن لوگوں کو رزق زیادہ دیا گیا وہ ایسے تو نہیں جو زائد رزق کو اپنے غلاموں کی طرف لوٹا دیں کہ ایکسٹرا کسی اور کو دے دیں کہ آقا و غلام سب رزق میں برابر ہو جائیں. کیا پھر وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھتے کہ اللہ نے اپنے اختیارات کچھ مخلوق کو دے دیے؟ اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں بنائی. کتنی نعمتوں کا ذکر ہے، گنتے ہی چلے جائیں. اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے بنائے. یا بیویوں کی قدر بھی بتائے گی کہ ان سے تمہیں یہ نعمتیں ملی. بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، بیوی کو تو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، جب چاہا ٹھکرا دیا، جب چاہا ذلیل کر دیا، جب چاہا ڈانٹ ڈپٹ کر دیا، اور اپنے بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. اور پھر اگر ان کے آگے بچے ہو جائیں تو ان سے تو اور بھی پیار ہو جاتا ہے. لیکن جو سبب بنی ہے اس کی کوئی عزت نہیں. کس قدر ظلم کی بات ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے تمہیں بیٹے اور پوتے دیے. کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدًا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا. کیا پھر وہ باطل معبودوں پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ کے سوا وہ جن چیزوں کو پوجتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین سے انہیں رزق مہیا کرنے کا کچھ اختیار نہیں رکھتی اور نہ ہی وہ یہ کام کر سکتی ہیں. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے. ایک غلام ہے جو خود کسی کی ملکیت ہے، وہ کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ ہے جسے ہم نے عمدہ رزق عطا کیا، پھر وہ اس سے خفیہ اور علانیہ ہر طور پر خرچ کرتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ سب کچھ دینے والا ہے اور ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ اکثر لوگ یہ سیدھی سی بات بھی نہیں جانتے. نیز اللہ ایک اور مثال بیان کرتا ہے. 2 آدمی ہیں جن میں سے ایک گنگا بہرا ہے، کسی بات کی قدرت نہیں رکھتا، کچھ کرنے کے قابل نہیں، وہ اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے، مالک اسے جہاں بھیجتا ہے وہ بھلائی سے نہیں آتا. کیا ایسا شخص اس دوسرے کے برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کے ساتھ حکم دیتا ہے اور سیدھی راہ پر گامزن ہے؟ یعنی تم اللہ کو چھوڑ کے جن کے پاس جاتے ہو ان سے کسی خیر کی تمہیں توقع نہیں ہونی چاہیے. ساری خیر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کا سلسلہ یوں ہوگا جیسے آنکھ کی جھپک، بلنک کا فنائے، بس اتنی دیر میں قیامت آ جائے گی. اللہ اکبر. اللہ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے. یا اس سے بھی جلتر، آنکھ بلنک کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. پھر ماں کا ذکر ہے یہاں، اور کس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے جو اس کی زندگی اور موت کا سوال بن جاتا ہے. تو ماں کی قدر کرنی چاہیے. ماں کی اس تکلیف کو اگر انسان یاد کر لے تو اس کی کوئی بات بری نہ لگے. ورنہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ سے ناراض رہتے ہیں. ایسے کیوں کہہ دیتے ہیں، یہ نصیحت کیوں کر دی، اس چیز سے کیوں روک دیا. نہیں، آج ہم جو دنیا انجوائے کر رہے ہیں، اور اگر نیک کام کر کے اللہ جنت دے اور ہمیشہ کے لیے انجوائے کرے، تو ذریعہ کون بنا تھا دنیا میں لانے کا. اور بعض تو ناخلف ایسے ہوتے جو کہتے کیوں لائے تھے. انتہا درجے کی ناشکری کا کلمہ، انتہا درجے کی ناشکری. اور اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. آنکھوں سے دیکھو نعمت کو تو شکر ادا کرو، سبحان اللہ کو، الحمدللہ کو. کانوں سے سنو، یہ دونوں دل کے دروازے ہیں نا. جو بھی چیز ان 2 ذرائع سے دل پہ اثر کرتی ہے اس پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے نا، اٹریکٹ کرتی، ہم اسی کی تعریف میں پڑ جاتے ہیں. کوئی پھول اچھا لگے، کوئی انسان اچھا لگے، کوئی کھانا اچھا لگے، بس صرف اس کی تعریف کرتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں. یعنی اللہ کا شکر ایک تو الحمدللہ کہہ کے ہوتا ہے، اللہ کو یاد کر کے ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر کے ہوتا ہے، اور ایک اللہ کا نام لے کر ہوتا ہے اس جگہ پر. اگر کھانے پہ آپ بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہہ دیتے تو شکر ادا ہو جاتا ہے. اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے. لیکن کتنی دفعہ ہم بے خیالی میں ایسے پکڑتے ہیں بائیں ہاتھ سے اور کھڑے ہو کے پی کے چل بھائی. سنتوں کی بھی مخالفت کی اور اللہ کو بھی ناراض کیا، اور نہ کوئی بسم اللہ اور نہ کوئی الحمدللہ. تو ان نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ بندہ رب کا شکر گزار ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں سے محبت کرتا ہے. اور رمضان کا ایک مقصد وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بھی ہے. اب جب نعمتوں پہ پابندی لگی ہے نا تھوڑی سی،
تو پھر شام کو جب افطار کے وقت پیئیں گے نا تو خود بخود الحمدللہ نکلے گا. پھر یاد آ جاتا ہے. جب نعمتوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو غافل ہو جاتے ہیں. پھر پرندوں کی بات کی گئی. کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمانی فضا میں کیسے مسخر ہیں؟ انہیں اللہ ہی تھامے ہوئے ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. پرندوں پہ غور و فکر کرو. ابو ذر کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، لیکن آپ کی زندگی میں جب کوئی پرندہ فضا میں اپنے پر پھڑپھڑاتا آپ اس سے ہمارے لیے کوئی علم کی بات نکال لیتے تھے. اڑتے پرندے سے بھی ہمیں کچھ سکھاتے تھے. یہ ہوتی ہے عبرت کی نگاہ، یہ ہوتی ہے شکر گزاری، یہ ہوتا ہے غور و فکر جس کی ہمیں تلقین کی گئی ہے. جانوروں کی طرح نہیں رہنا دنیا میں کہ آنکھیں کان بند کر کے رکھیں اور صرف خواہشات کی تکمیل پر ہی نظر ہو اور خود غرضی کی زندگی بسر کریں. نعمتوں کو اپریشیٹ کرتے چلے جائیں، احسانات کو مانیں، اللہ کی طرف سے ان کو بھی مانیں اور جو بندوں کی طرف سے ان کو بھی، بندوں کی بھی قدردانی کریں. اور ان پرندوں اور ان جانوروں کی جو خاص طور پہ ہمارے لیے کام کرتے جیسے شہد کی مکھی. لیکن مکھی دیکھتے ہی ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم الحمدللہ کہنا بھول جاتے اور دور سے ڈرنے لگتے ہیں کہ ہمیں کاٹے گی. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو چیزیں فائدہ دیتی کبھی کبھی کاٹ بھی لیتی. پھر بھی انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے اور اس سے شکر کیسے ادا کرے کہ کوئی بات نہیں، اگر اس نے کاٹا تو شاید بھی تو یہ دیتی ہے نا. لیکن ہم تکلیف زیادہ یاد رکھتے ہیں اور دوسرے کی مہربانی کو کم یاد رکھتے ہیں. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا. سبحان اللہ، گھروں کی نعمتیں. انسان چاہے 7 اسٹار ہوٹل میں رہ کے آئے، جو سکون اپنی جھونپڑی میں ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا. اور چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر یعنی خیمے بنائے جنہیں تم نقل مکانی اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو. اہل عرب کے یہ گھر ہوتے تھے. اور ان کی اون، پشم اور بالوں سے تمہارے لیے گھر کا سامان اور کچھ مدت کے لیے معیشت بنایا. یعنی جانوروں سے بے شمار فائدے ہیں. نیز اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی مخلوق کی اکثر چیزوں کے سائے بنائے، وہ بھی ایک نعمت ہے. اور پہاڑوں میں کمین گاہیں چھپنے کی جگہ بنائی، اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور جو لڑائی کے وقت بچاتے ہیں. اللہ اسی طرح تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو. نعمتیں تو استعمال کرنی ہی ہیں، استعمال کرنا ان کو اپریشیٹ کرنا ہے، ضائع کرنا اپریشیٹ کرنا نہیں ہے، لیکن ساتھ شعوری طور پر بھی اس کے بندے بن جاؤ. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی آپ پر تو بالوضاحت پیغام پہنچا دینے کی ہی ذمہ داری ہے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے بھی ہیں مگر پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں، اکثریت. اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے تو پھر کافروں کو نہ تو عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ہی توبہ کا موقع دیا جائے گا. اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہیں ہمارے خود ساختہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر وہ شریک انہیں صاف جواب دے دیں گے کہ یقیناً تم جھوٹے ہو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے کب کہا تھا. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو غیر اللہ کو پوجنا ہے نا، یہ بھی اصل میں اپنی خواہشات ہی کی پوجا ہے کہ جو چیز اٹریکٹ کرے، جو چیز مزین ہو، اس کے پیچھے لگ جائے انسان. یہ دنیا میں جو بہت سے الہوں کا کانسیپٹ ہے وہ کس وجہ سے بنا؟ یا انسان ان سے ڈرا، یا ان سے اس نے کوئی فائدہ حاصل کیا، یا ان سے اس کی کوئی خواہش پوری ہوئی تو وہ اسی کے آگے بچ گیا. جبکہ ان سب کو بھی بنایا تھا رب نے، اور رب کو وہ بھول گیا. رب کو بھولنا یہی دراصل بہت بڑی ناشکری ہے. اس دن وہ اللہ کے حضور اپنی فرما برداری پیش کریں گے. قیامت کے دن کہیں گے اب ہم فرما بردار بنتے ہیں، اور جو کچھ افطرا پردازیاں وہ کرتے تھے سب کچھ انہیں بھول جائے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکتے رہے. ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب کا اضافہ کرتے جائیں گے اس لیے کہ وہ فساد مچایا کرتے تھے. اور جس دن ہم ہر امت میں سے انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور ان پر ہم آپ کو گواہ لائیں گے. اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے. تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے پچھلے تمام انبیاء کی کہ انہوں نے اپنی امتوں کو پیغام پہنچا دیا. آپ کو کیسے پتا چلا؟ وحی کے ذریعے، کیونکہ گواہی علم کی بنا پر دی جاتی ہے.
ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کر لو اور یاد رکھو. قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے یہ بہت جامع آیت ہے. اس کو سب سے جامع آیت قرار دیا گیا، جس میں 3 کام کرنے کا حکم ہے اور 3 کام نہ کرنے کا، 3 کاموں سے روکا گیا ہے. سب سے پہلے عدل کا حکم ہے. عدل سے مراد فرائض ادا کرنا ہے، یا عدل سے مراد اعتدال کی زندگی بسر کرنا ہے. اور احسان سے مراد مستحبات کو ادا کرنا ہے، حق سے زیادہ دینا ہے. خاص طور پر رشتہ داروں سے احسان کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ انسان برابری کا معاملہ کرنا چاہتا ہے. جیسا کریں گے ویسا ہی بھریں گے، لیکن کرنا کیا چاہیے کہ وہ نہ بھی کریں تو آپ کریں، وہ کم کریں تو آپ زیادہ کریں، وہ بھول جائے تو آپ یاد رکھیں ان کو، وہ میسج نہ کریں رمضان مبارک کا تو آپ کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلوا ارحامکم ولو بالسلام، اپنے رشتہ داریوں کو تازہ رکھو، گیلا رکھو، خواہ سلام کے ساتھ ہی کیوں نہیں. تو رشتہ داروں کو سلام دعا کرتے رہیں. اصل میں جب بہت عرصے تک ہم نہیں کرتے نا، پھر کیا ہوتا ہے، پھر اور شرم آتی ہے، کہیں گے یاد آ گئے ہم، وہ کہتے بھی ہیں اصل میں. تو پھر ہم اس بات کو نہیں سن پاتے کہ ہاں یہ کہیں گے اس لیے ہم اب بھی نہیں کرتے، اور اس طرح دوریاں ہوتی ہی چلی جاتی ہیں، عرصہ گزرتا ہی چلا جاتا ہے. تو اس دفعہ ہمت کر لیں، کیونکہ اللہ کی معرفت بندے کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ لوگوں کی باتیں سن لے. وہ لوگوں کی باتیں سننے کے قابل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا رب جانتا ہے میں کیا ہوں اور میں کیوں کر رہا ہوں. تو اگر لوگ نہیں سمجھتے تو کیا ہوا. تو یہ پہچان یا یہ معرفت جو ہوتی ہے یہ بندے کو بہت اسٹرانگ کر دیتی ہے. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ بہت ساری چیزیں لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آپ کے بارے میں اوپینین ہوتے ہیں جس سے آپ اوفینڈ ہوتے ہیں. تو سو وٹ، ہو کیئرس، کرتے رہیں. آپ اپنی طرف سے وہ کریں جو آپ کو کرنا چاہیے. کسی کی ایسی بات کی وجہ سے نیکی کا کام چھوڑ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ صلہ رحمی سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اگر یہ 2 چیزیں زیادہ چاہیے تو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، احسان کا معاملہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے آخری ایام میں وصیت جو کی تھی وہ کیا تھی؟ کہا ارحامکم ارحامکم، تمہارے رشتہ دار، یعنی رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو. بہن بھائیوں کو بعض اوقات ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ان کی طرف سے پہل ہو. نہیں، ہمیں فکر ہونی چاہیے پہلے میں آگے ریس میں نکل جاؤں. جیسے دوڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت کتنی آپ ایفرٹ لگاتے ہیں کہ نہیں میں نے آگے نکلنا ہے، میں نے جیتنا ہے. تو نیکیوں میں بھی فاستبقوا الخیرات میں بھی یعنی اس بات کا انتظار نہ کرے کہ کوئی کرے گا تو میں بھی کر لوں گا، ریٹرن کر دوں گا جواب. نہیں، پہل کرنے کی سوچیں، جلدی کریں. تو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، 3 چیزیں کرنے کی. آپ دیکھیے کہ کتنے سارے کام ہو سکتے تھے نا کرنے والے، لیکن 2 جامع باتیں کر کے رشتہ داروں کو دینے کی بات کرتی. اور کیا نہیں کرنا؟ فحش باتیں، فحش کلام، فحش عمل اور منکر، گناہ کے کام، بغی، ظلم، سرکشی. تو ایتاء ذی القربیٰ کے مقابلے میں سرکشی ہے کہ حقدار کو بھی اس کا حق نہ دیا جائے. اور اگر تم نے اللہ سے کوئی عہد کیا ہو تو اس کو پورا کرو، اور اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد مت توڑو، یعنی اپنی منتیں، نظریں پوری کرو. جبکہ تم اپنے قول و قرار پر اللہ کو ضامن بنا چکے ہو، جو تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے بڑی محنت سے سود کاتا پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. بعض لوگ کام کر لیتے، غصے میں آتا ہے وہی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں، پھینک دیتے. بعض لوگوں کو کھانا پسند نہیں آتا تو اس کو جا بن میں ڈالتے ہیں. غصے کے عجیب عجیب اظہار کرتے ہیں، سن کے انسان حیران ہوتا ہے کہ انسان ہے یا جانور ہیں، کیونکہ جانور بھی ایسا نہیں کرتے. تم اپنی قسموں کو باہمی معاملات میں مکر و فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک جماعت دوسری سے ناجائز فائدہ حاصل کرے. اللہ تو ان قسموں اور معاہدوں کے ذریعے تمہاری آزمائش کرتا ہے، اور قیامت کے دن تم پر یقیناً اس بات کی وضاحت کر دے گا جس سے تم اختلاف کیا کرتے تھے. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور جو کچھ تم کرتے رہے اس سے متعلق ضرور تمہاری باز پرس ہوگی. نیز تم اپنی قسموں کو باہمی معاملات میں دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، یعنی جھوٹی قسم کھا کے ناجائز بینیفٹس مت حاصل کرو، ورنہ تمہارے قدم جم جانے کے بعد پھر سے اکھڑ جائیں گے
اور عہد شکنی کی وجہ سے جو تم اللہ کی راہ سے روکتے رہے، اس کی پاداش میں تمہیں برا نتیجہ بھگتنا ہوگا اور آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے عوض مت بیچو، کیونکہ جو کچھ اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے اچھے اعمال کے مطابق ضرور ان کا اجر عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، دنیا میں جو کچھ ہے جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس آپ اپنے ہاتھوں سے بھیج رہے ہیں وہ وہاں جمع رہے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، نو جینڈر ڈسکریمنیشن، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایمان شرط ہے، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ سبحان اللہ، دنیا میں بھی اچھی زندگی کا وعدہ ہے، اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے۔ یعنی یہ نہیں کہ اگر ہم اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو دنیا ختم ہی ہو جاتی ہے، نہیں۔ جو شخص صرف دنیا طلب کرتا ہے تو بعض اوقات دنیا بھی نہیں اس کو ملتی اور آخرت تو ہے نہیں اس کے لیے، لیکن جو آخرت طلب کرتا ہے اللہ اس کو وہ بھی دیتا ہے اور دنیا بھی دے دیتا ہے۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو آخرت طلب کرے، آخرت کو پرائرٹی بنائے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، یعنی اعوذ باللہ پڑھ کر شروع کیا کریں، تاکہ شیطان قاری پر قرات کو مشتبہ نہ کرے، خلط ملط نہ کر دے، اسے تدبر اور تفکر سے نہ روک دے۔ اسی طرح نماز میں بھی آ کے وہ وسوسے ڈالتا ہے، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا ان لوگوں پہ کوئی بس نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے۔ تو اخلاص کے بعد توکل ایسی چیز ہے جو شیطان کے پھندے سے بچاتی ہے انسان کو۔ تو شیطان کا زور ایسے لوگوں پہ نہیں چلتا، اس کا بس تو صرف انہی لوگوں پہ چلتا ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ اللہ کے شریک بناتے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کی بجائے دوسری آیت تبدیل کر کے نازل کرتے ہیں، اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اس کی مصلحت کو خوب جانتا ہے، تو یہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ تم تو اپنے پاس سے بنا لائے ہو، الزام، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت حال کو نہیں جانتے۔ آپ ان سے کہیے کہ اس قرآن کو روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بتدریج نازل کیا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو مضبوط بنا دے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی انسان ہے جو اس نبی کو یہ قرآن سکھا جاتا ہے، حالانکہ جس شخص کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں وہ اجمی ہے، وہ عربی نہیں، اور یہ قرآن سلیس عربی زبان میں ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے انہیں وہ کبھی راہ پر نہیں لاتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو صرف وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جس شخص نے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کیا، الا یہ کہ وہ مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو یہ معاف ہے۔ یعنی بہت تکلیف میں گر جائے تو اپنی زبان سے کوئی بات نکال دے جس پر اس کا دل راضی نہ ہو تو اس کی معافی ہے، مگر جس نے برضا اور رغبت کفر قبول کیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا، اور اللہ کفر کرنے والوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی خاطر اپنا دین قربان کر دیا، دین چھوڑ دیا، خواہ مرتد ہو گئے یا دین پر عمل چھوڑ دیا یا اپنے فرائض ادا کرنا چھوڑ دیے۔ یاد رکھیے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا گھاٹے کا موجب ہے، آخرت میں محرومی کا سبب ہے۔ تو دنیا کی نیت انسان کے عمل کو بھی حقیر کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور صرف ایک رسی حاصل کرنے کی نیت کرے کہ میں وہاں جاتا ہوں غنیمت سے کچھ مل جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ یعنی دین کا کام کر کے پھر دنیا کے حقیر چھوٹے چھوٹے فائدوں کی توقع رکھنا اور اس کا انتظار کرنا، یہ سراسر خسارے کی بات ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک ھم الغافلون، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ استغفر اللہ، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ دنیا کی محبت ہوتی ہے جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور انسان اپنی آخرت کے فائدے کو بھول جاتا ہے، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی شیطان کا وار کیا ہوتا ہے؟ نیکی کے کام سے انسان کو پیچھے ہٹاتا ہے،
اسے غافل کرتا ہے، پھر اسے دنیا کا کوئی کام سجاتا ہے، پھر اس میں اس کی رغبت دلاتا ہے، پھر اس میں اس کو فائدے بتاتا ہے، پھر انسان اس میں اتنا پڑ جاتا ہے کہ دین سے کوسوں دور نکل جاتا ہے، اور اس طرح انسان دنیا کو ہی اپنا محور و مقصد بنا لیتا ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی. طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، نہ کلام الہی سن سکتے ہیں، نہ آیات میں غور کر سکتے ہیں. لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون، یقیناً یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر جن لوگوں نے مصائب اٹھانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کرتے رہے، تو آپ کا رب بلا شبہ ان آزمائشوں کے بعد انہیں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی قربانیوں کو قبول کرتا ہے. جس دن ہر شخص اپنی بابت جھگڑا ہی کرتا ہوا آئے گا، ہر شخص اپنا دفاع کر رہا ہوگا، میں نے یہ غلطی نہیں کی، میں نے کیوں کی، مجھے کس نے بہکایا. ہر کوئی اپنی طرف سے حجتیں پیش کر رہا ہوگا، اپنے اندر اتنا مشغول ہوگا کہ سب بھول جائیں گے، اور ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو امن اور چین سے رہتی تھی اور ہر طرف سے اس کا رزق بفراغت اسے پہنچ رہا تھا. مکہ کی طرف اشارہ ہے. پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کا مزہ یہ چکھایا کہ ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا. ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آ چکا جسے انہوں نے جھٹلا دیا تو عذاب نے انہیں آ لیا اور وہ بے انصاف لوگ تھے. بس اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے وہی کھاؤ اگر تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے ہو. سبحان اللہ، حلال کھانا بھی عبادت ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. کھاؤ لیکن شکر ادا کرو. اللہ نے جو کچھ تم پہ حرام کیا ہے وہ ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر مشتہر کی گئی ہو، یعنی اس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، بتوں کا نام یا بزرگوں کا نام. پھر وہ شخص ان میں سے کوئی چیز کھانے پہ مجبور ہو جائے بشرطے کہ نہ تو وہ شرعی قانون کا باغی ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو ایسے شخص کو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جو جھوٹ تمہاری زبانوں پر آ جائے اس کی بنا پہ یوں نہ کہا کرو یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے. حلال حرام تمہارے کہنے سے نہیں ہوتی کوئی چیز، اس کا اختیار آپ کو نہیں دیا گیا، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہی ہے اتھارٹی کہ تم اللہ پر جھوٹ افطرا گھڑنے لگو. جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا گھڑتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے. متاع قلیل ولہم عذاب علیم، ایسے جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہودیوں پر ہم نے جو کچھ حرام کیا تھا وہ ہم اس سے پہلے آپ کو بیان کر چکے ہیں. ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. البتہ جن لوگوں نے لا علمی کی بنا پر کوئی برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو اس کے بعد آپ کا رب یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان ہو رہی اور وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. بلا شبہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، یعنی پوری امت جتنا کام کر دیا انہوں نے، خواہ ان کے فالوورز بہت زیادہ اس وقت نہیں تھے. اللہ کے فرما بردار تھے، قانت دوام اطاعت اور یکسو رہنے والے، اور وہ ہرگز مشرک نہ تھے. شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. تعریف، اللہ نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ دکھا دی. تو شکر گزار کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بھاگ لگاتا ہے. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں تو وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے. پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ یکسو رہنے والے ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو، اور وہ مشرک نہ تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا حکم ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں. اور رہا سبت ہفتے کا دن، تو وہ صرف ان لوگوں پر مسلط کیا گیا جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا تھا. آپ کا رب قیامت کے دن یقیناً ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. اے نبی، آپ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے. یہ دعویٰ کا طریقہ کار بتایا گیا کہ ہر وقت دعویٰ نہیں ہوتا. حکمت ہوتی ہے موقع کی مناسبت سے بات کرنا، اور عمدہ نصیحت
جو دوسرے کے دل میں اتر جائے, اور ان سے ایسے طریقے سے مباحثہ کیجیے جو بہترین ہو. کبھی آرگومنٹ دلیل دینے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے, وہ بھی خوبصورت ہو. بلا شبہ آپ کا رب اسے بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک چکا ہے, اور وہ سیدھے راستے پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اور اگر تمہیں بدلہ لینا ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تم پر زیادتی ہوئی, اور اگر برداشت کر جاؤ تو صبر کرنے والوں کے لیے یہی بات بہتر ہے. تو یاد رکھیے, برائی کے بدلے میں صبر کرنا مسنون فعل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نصبر ولا نعاقب, ہم صبر کریں گے اور بدلہ نہیں لیں گے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, آپ صبر کیجیے اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے. صبر اللہ سے مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ ہی دیتا ہے. اور ان لوگوں کے متعلق رنجیدہ نہ ہو اور ان کی چال بازیوں پر تنگی محسوس نہ کریں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, بلا شبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو اچھے کام کرتے ہیں. تو یاد رکھیے, اللہ کا ساتھ پانے کے لیے تقوی اور احسان کی روش اختیار کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.